رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. یہ بہت ہی مزیدار مثال ہے قرآن کے لغوی معجزے کی، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، ادب کا شوق ہے، کہانیاں پڑھنے کا شوق ہے، لٹریچر کا شوق ہے. اب یہ مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنے کی مثال. اب اس کہانی میں یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں پہلے سورہ نمبر 26 سورہ شعراء سے. اس میں جب غرق کرنے کا ذکر ہوا تو فرمایا گیا ثم اغرقنا بعد الباقین، اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا گیا. اب آپ نے غور کرنا ہے اس پر، باقی لوگوں کو. جبکہ سورہ صافات میں یہی کہانی ہے نوح علیہ السلام کی، سورہ 37 میں آیت نمبر 82 میں فرمایا ثم اغرقنا الآخرین، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. اب آپ نے فرق دیکھ لیا، سورہ شعراء میں کہا باقی لوگوں کو غرق کر دیا، سورہ صافات میں کہا دوسرے گروہ کو. اب زبان میں ظاہری بات ہے جب آپ کہتے ہیں باقی، اس کا مطلب ہے گروہ وہ آپ ہی کا تھا، ایک ہی گروہ تھا، اس میں سے باقی جو بچ گئے وہ غرق ہو گئے، اور جو آخرین تھے ہی دوسرے، وہ ایک گروہ نہیں تھا، وہ کوئی دوسرے تھے. اب آپ نے فرق دیکھ لیا، باقی میں وہی گروہ تھا، دوسرے میں کوئی اور گروہ تھا، حتیٰ کہ غرق وہی لوگ ہوئے تھے. لیکن کیوں قرآن نے اس طرح کہا ایک جگہ باقی کا، یعنی کہ اسی گروہ میں سے جو باقی تھے وہ غرق ہو گئے، لیکن سورہ صافات میں فرمایا دوسرے، یعنی تھا ہی وہ دوسرا گروہ. اب اس کی خوبصورتی سمجھنے کے لیے میں آپ کو 2-3 چیزیں سیاق سے دکھاؤں گا، اور آپ کو مزہ آ جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایسے چن کے، جیسے موتی رکھا جاتا ہے نا اپنی جگہ، چن کے یہ فرق اتنا اس قرآن کی زبان کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے. سورہ شعراء میں جہاں کہا باقی لوگ، یعنی کہ گروہ وہی تھا لیکن اس میں سے جو باقی بچ گئے. کیونکہ سب سے پہلا فرق آپ دیکھیں، جہاں باقی کہا یعنی ایک ہی گروہ تھا، گویا کہ کہانی کے شروع میں حضرت نوح علیہ السلام کو انہی کے، یعنی کہ حضرت نوح کو اور ان کی قوم کو، یعنی کہ گویا ایک ساتھ ہی رکھا، کیونکہ باقی ایک ہی گروہ میں سے ہوتا ہے نا. باقی کہا کذبت قوم نوح المرسلین، شروع میں ہی فرمایا قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. یعنی قوم نوح، یعنی کہ وہ نوح علیہ السلام ہی کی قوم تھی، یعنی کہ وہ ایک ہی گروہ تھے. سبحان اللہ، یہ پہلا فرق آپ نے دیکھا. جبکہ سورہ صافات میں جب فرمایا دوسرے گروہ کو، تو کہانی میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اس طرح شروع میں ذکر نہیں کیا. شروع کس طرح ہوتی ہے کہانی؟ ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا. یہ تو اللہ اور نوح علیہ السلام کے درمیان کی بات ہے، تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے، اور ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچایا. نوح علیہ السلام کی قوم ہے ہی نہیں ادھر اس کا ذکر، تو وہ کوئی دوسرے گروہ ہیں یہاں پہ سورہ صافات. سبحان اللہ، یہ پہلا فرق. دوسرا یہاں پہ ایک اور ایک زبردست ذکر ہے جہاں پہ فرمایا گیا باقیوں کو ہم نے جو ہے وہ غرق کر دیا سورہ شعراء میں. تو اس سے پہلے جب غرق کرنے کا ذکر ہوتا ہے، بچانے کا ذکر ہوتا ہے بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کو، تو فرماتے ہیں پچھلی آیت میں، آیت نمبر 119 میں، آخر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھی کو ایک بھری کشتی میں بچا لیا. اب تصویر میں کشتی آ رہی ہے، تو گویا کہ جو لوگ کشتی میں ہیں وہ بچ گئے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ غرق ہو گئے. یہاں پہ باقی زیادہ مناسب، جبکہ یہاں پہ باقی، یہاں پہ بچاتے وقت کشتی کا ذکر نہیں، ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا، بس یہاں پہ کشتی کا ذکر نہیں. تو دوسرے یہاں پہ وہ ہے کوئی وہ دوسرے لوگ، یہاں پہ باقی کہنے کا زیادہ لاجیکل بنتا تھا جب آپ نے کشتی کا ذکر کیا، کیونکہ جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے بچ گئے اور باقی غرق ہو گئے. سبحان اللہ. اور تیسری بات، اب آپ خوبصورتی سے دیکھیں اس پورے قصے کے، سورہ شعراء میں جو پورا کا پورا قصہ چل رہا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے باقاعدہ درمیان چل رہا ہے. گویا وہ اور ان کی قوم یعنی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکر رہے ہیں، ایک ٹاکرا ہو رہا ہے باقاعدہ. کیونکہ یہاں پہ کہا نا باقیوں کو، یعنی کہ وہ انہی کے گروہ میں سے تھے، تو باقاعدہ وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹاکرا ہو رہا ہے. پوری کہانی کو پڑھیں. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، پس تم اللہ سے ڈرو. انہوں نے ایک جواب دیا کہ ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگ کر رہے ہیں. نوح نے کہا میں کیا جانوں ان کے عمل ان کے عمل کیسے ہیں، ان کے حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں. یہ ساری آپ کہانی پڑھیں، میں تو بس ایک صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے میں شامل ہو جائے گا، یعنی لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. تو آپ دیکھیں پوری قوم اس میں ٹاکرا ہے، دیر از اے کانفلکٹ. اور جہاں کانفلکٹ ہے تو گویا وہ اب جب سزا دینے کی وقت آ رہی تو اللہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں سے تمہارا گویا کہ ٹاکرا تھا، جن لوگوں کے اندر تھے، جن سے لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، انہی میں سے ہم نے بچایا نیک لوگوں کو. آخرت ہم نے اس کو اس کے ساتھیوں کو بچایا، اور جو باقی لوگ تھے جو تم سے ٹکر کر لے رہے تھے سب کو غرق کر دیا. وہ باقی تھے کہ گویا وہ ایک ہی تھے، کیونکہ ایک دوسرے سے آپس میں بحث ہو رہی تھی نا. جبکہ سورہ صافات میں جہاں ان کو کہا دوسرے لوگ، وہاں پہ ان کی قوم کے ساتھ ٹاکرے کا ذکر نہیں، بلکہ اللہ کا نوح علیہ السلام پر جو اللہ کے انعام ہے اور نوح علیہ السلام کی فضیلت ہے اس کا ذکر. قوم کا سرے سے ذکر ہی ہے جیسے کہ وہ کوئی دوسرے لوگ. آپ شروع سے کہانی پڑھ لیں. ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے، ہم نے اس کو اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا،
آگے اور اسی کی نسل کو اپنی قوم کا ذکر نہیں, اسی کی نسل کو باقی رکھا, اس کے بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی, سلام ہے نوح پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں, در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. پھر دوسرے کو, یہ قوم کا ذکر ہی نہیں ہے, وہ کوئی دوسری کو, اللہ کا نوح علیہ السلام پر اتنی بڑی مہربانی ہے نا, تو اللہ اپنی مہربانی دکھا رہا ہے کہ ان کی کوئی اوقات ہی نہیں چھوڑی, ان کو دوسرا کر کے بنا دیا, ہے ہی کوئی دوسرے. اور سبحان اللہ نوح علیہ السلام خود اپنی تعریف ہو رہی ہے یہاں پر, یعنی کہ وہ ایک مومن بندے تھے, نیک کرنے والوں کو ہم ایسی جزا دیتے ہیں, وہ مومن تھے اور وہ قوم کی جو باقی لوگ تھے وہ کوئی دوسرے لوگ تھے. وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کوئی مومن تھوڑی تھے, تو ان کو دکھایا کہ نوح علیہ السلام مومن اور وہ کوئی دوسرے لوگ. سبحان اللہ, کتنا مناسب تھا ہر کہانی میں اپنے سیاق و سباق کے مطابق. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ چھوٹا سا سیاق و سباق تھا, دیکھ لیا کہ یہ قریب کا کانٹیکسٹ تھا. اب میں آپ کو پورے قرآن سے, میں پورے قرآن نہیں کہہ رہا ہوں, ان دونوں صورتوں کا پورا مکمل کانٹیکسٹ دکھاؤں گا. پوری سورہ شعراء جب آپ دیکھیں گے تو پوری سورہ شعراء میں کیا ہوتا ہے, پوری سورت کا ماحول ہی ایک ٹاکرے کا ماحول ہے کہ یہاں پہ پورے لوگ اپنے رسولوں سے ٹکر لے رہے ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, پورے شروع سے آپ دیکھیں, پہلی آیات سے سورہ شعراء جیسا سٹارٹ ہوتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردن اس کے آگے جھک جائیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. اب یہ جھٹلا چکے ہیں. اور اب سارے رسولوں کی دیکھیں کہانیاں کیسے سٹارٹ ہوتی ہیں, جیسے کہ ٹاکرا ہو رہا ہے. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا, ظالم قوم کے پاس جا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام, انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. پھر حضرت ہود علیہ السلام, نوح علیہ السلام, قوم نوح نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. پھر ہود علیہ السلام, عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. کیسے کہانیاں سٹارٹ ہوئی, ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا. پھر لوط کی قوم نے رسولوں کو, سب ٹاکرا ہی ہے. اور اس طریقے سے اصحاب الایکہ نے رسول, جبکہ سورہ صافات میں ٹاکرا نہیں بلکہ کہانیوں کے آپ سمجھ لیں آخر میں رسولوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں. اور سٹارٹ بھی صورت جیسے گویا اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے. دیکھیں جس طریقے قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم, پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے اور پھٹکارنے والے, ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے. تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے جو زمین اور آسمان کا تمام چیزوں کا مالک ہے, زمین اور آسمان میں اور سارے مشرقوں کا مالک. اس کے بعد رسولوں کے بارے میں رسولوں کی تعریف ہوتی ہے کہ سلام ہے ابراہیم پر. آیت نمبر 109 سے آگے پڑھیں, 109 سے 111. سلام ہے ابراہیم پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. پھر سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. پھر سلام ہے الیاس پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے, واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ایک لفظ, اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کیا. اور نوح علیہ سورہ صافات میں فرمایا پھر ہم نے دوسرے گروہ کو, ہم نے صرف ایک فرق, لیکن سارا سیاق و سباق دونوں صورتوں کا, قریب کا سیاق و سباق دیکھ لیں, دور کا سیاق و سباق, ہر طریقے سے یہ لفظ اپنی اپنی جگہ بالکل برابر بیٹھ. سبحان اللہ. آپ اس ایک کو ادھر سے ادھر کریں گے, سبحان اللہ, وہ خوبصورتی خراب ہوتی ہے. زبان میں تو شاید کر سکتے ہیں, لیکن کلام کی خوبصورتی, یہ قرآن, یہ میں چاہتا ہوں ہم لوگ صرف قرآن کی خالی تلاوت رکھ کر اس کے اندر غرق ہو کے جس طرح سمندر کے اندر جا کے اندر سے موتی نکالتے, یہ موتی نکالیں, پھر ہمارے دل کے اندر وہ پکا ایمان, پکا ٹھکا ایمان بیٹھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے اس طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.